السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کپڑوں کی دعوت۔ اب آپ لوگ سوچیں گے یہ بھی کوئی دعوت ہوتی ہے؟ بھی آپ نے سنا ہے کہ کہیں کپڑوں کی بھی دعوت ہوتی ہے؟ چلیے اب میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، غور کریے گا۔ شروع کرتے ہیں بچوں۔ کپڑوں کی دعوت۔ بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ کیا نام تھا؟ ناصر الدین۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ناصر الدین تھا اس کا نام۔ وہ بہت ہی زیادہ عقل مند اور خوش مزاج آدمی تھا اور اسے سادہ زندگی گزارنا پسند تھی۔ اب وہ ایک شام کو اپنے خچر پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی کہیں جا رہا تھا۔ خوبصورت لباس یعنی بہترین اور عمدہ کپڑے، ملبوس مطلب پہنے ہوا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ناصر الدین نے اس سے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کہیں کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو۔ پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ اب کہاں جا رہا ہے وہ ان کا پڑوسی دعوت میں؟ بلال سوداگر کے یہاں۔ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں۔ مدعو مطلب آپ کو بھی تو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے، بھول گئے کیا؟ اوہ، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ اب بھائی کیوں نظر انداز کر رہے ہیں اسے؟ اب سنیے دھیان سے۔ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ میزبان یعنی جن کے یہاں دعوت تھی، جنہوں نے سب کو بلایا تھا، انہیں میزبان بولتے ہیں۔ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا اور نہ اس کے دوستوں نے۔ اب بتائیں، کوئی آپ کو دعوت میں بلائے گا اور وہ آپ کی طرف کوئی توجہ نہ دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی۔ دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر بھی دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب کیا کرتا ہے وہ؟ اب اسے سمجھ میں آ گیا کہ میرے ساتھ ایسی حرکت کیوں ہو رہی ہے، کیوں سب مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ آگے پڑھتے ہیں۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ زرق برق لباس یعنی چمکیلا لباس، بہت خوبصورت لباس۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا، مطلب استقبال یعنی ویلکم کیا۔ اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ اب دیکھیے آپ، یعنی اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اب اس کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کے بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو اپنے منہ کے اندر کھانا رکھتے ہیں، یہ اپنے لباس کے اندر شیروانی کی جیب کے اندر کھانا رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آگے۔ دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں، میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں، ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟
میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ تو بچوں، اس سبق کو پڑھ کر ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے لباس کو دیکھ کر اس کی خاطر تواضع نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سب کی عزت برابر کرنی چاہیے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ اب اس سبق میں کیا کرا ناصر الدین کے ساتھ، جب وہ معمولی کپڑے پہن کر آیا تھا تو اس کے ساتھ کسی نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، کسی نے بھی اس کی طرف خاص توجہ نہیں کی، لیکن جب وہ عمدہ لباس پہن کر آیا تو سب اس کو پوچھنے لگے، سب اس کی تعریف کرنے لگے، سب اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ تو یہاں مطلب یہی ہوا کہ ہم انسان سے محبت نہیں کرتے، ہم اس کے لباس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، ہمیں سب کی عزت و قدر کرنی چاہیے، سب برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ چلیے میں آپ کو اس کے الفاظ معنی بتا دیتی ہوں۔ مدعو یعنی جس کو دعوت دی گئی ہو، میزبان مہمان بلانے والا یا بنانے والا جو کسی کو اپنا مہمان بنائے، نظر انداز کرنا اندیکھی کرنا مطلب کسی کو اندیکھا کر دینا، زرق برق چمکیلا، خاطر مدارات آؤ بھگت مہمان نوازی، کھری کھری باتیں صاف صاف باتیں سچی باتیں جو عام طور پر کڑوی ہوتی ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے، آپ کو ان الفاظ کو تیز آواز سے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ خاطر، عقل مند، استقبال، معاف، تفریح، شخص، غور کرنے کی بات۔ ابھی دھیان سے سنیے۔ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت قابل ستائش ہے، لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں بلکہ شخصیت کی ہوتی ہے، اس لیے صرف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ ہم کسی کے اچھا لباس پہن کر اس کی تعریف کریں، اور وہ اگر وہی انسان اچھا لباس نہیں پہنے تو ہم اسے نظر انداز کریں، یہ غلط بات ہے۔ صاف ستھرا رہنا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے لباس سے اس کو جج کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔